آئی ایم 50 ایئر پلس، یعنی میری 50 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے۔ کمبل کو چھوڑنا بھی چاہوں تو میں کمبل کو چھوڑ نہیں سکتا، یعنی میری خواہش بھی ہو کہ میں پاکستان کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس کا لنک یہاں ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بزرگ آدمی ہیں، وہ اس موضوع پر جو کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ انہوں نے پاکستان کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب یہ ان کی مصلحت ہے یا وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا جو بھی ریزن ہے، لیکن آئی فیل لائک کہ مجھے یہ کمیونیکیٹ کر دینا چاہیے۔ اگر میں اسی طرح کا ذکر کروں جیسے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کر رہے تھے، تو اٹ واز ارلی 90s، نئے نئے ہم یونیورسٹی سے تعلیم سے فارغ ہوئے تھے، تو ایک نجی ادارے میں پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں برمنگھم یونیورسٹی یو کے کی ٹیم آئی، کیونکہ وہ کالج ان سے اپنے کسی کورس کے لیے افیلیشن لینا چاہ رہے تھے یا ان کے ساتھ کوئی کلیبریشن کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس یونیورسٹی نے ہمیں وہ جاب آفر کی، لیکن اور وہ صرف کوئی ایک دو نہیں، کوئی 30-35 لوگوں کے سامنے کئی بار انہوں نے آفر کی کہ مسٹر امان وڈ یو لائک ٹو جوائن آر یونیورسٹی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا۔ تو آج اگر مڑ کے دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 28-30 سال کم و بیش اتنے بن جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کا فیصلہ آج تجربے کی روشنی میں ینگسٹر کو کمیونیکیٹ کرنا کہ آپ اس طرح کے فیصلے جب مواقع ہیں تو آپ نے کرنا ہو، تو آپ یہ مت سوچئے۔ پروفیسر جاوید اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں کہ میں کسی کو یہ روکوں کہ آپ پاکستان میں رہو۔ تو جب آپ کے پاس اس کا فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو آپ یقینی طور پر پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کریں، چاہے اس کے لیے میرے دل پر چھریاں چاقو چل رہے ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں، وجوہات بہت سمپل سی ہیں کہ آپ بھوکے پیٹ سو جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھا لیں، آپ کو پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جس معاشرے میں خوف اور ہراس پایا جائے، جس معاشرے کے اندر ناانصافی پائی جائے، جس معاشرے کے اندر آپ کی عزت نہ ہو، چور اچکے ڈاکو قابل عزت ہو، انصاف صرف اس کو ملے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، تو آپ اس معاشرے سے یقینی طور پر باہر نکل جائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پروفیسر صاحب نے اپنے وی لاگ میں کمیونیکیٹ نہیں کی۔ میرے بہت سارے احباب، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی سب جو ہے وہ سرکاری ملازمت میں کوئی 20ویں 22ویں گریڈ تک جو ہے وہ پہنچے، لیکن ہم میں سے کسی نے پاکستان سے باہر جانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم باہر جا کے سیٹل ہو جائیں۔ لیکن ایٹ پریزنٹ 2022 میں پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اگلے 10 سے 20 سال کے بعد یہاں صورتحال کیا ہوگی۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس معاشرے سے کوچ کر رہے ہیں۔ وہ کوچ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اندر انسیکیورٹی، فیئر، ظلم، یہ سب چیزیں انہیں دکھائی دیتی ہیں کہ یہ معاشرہ اس تمام منبع کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہیں جس میں ایک ہجوم ہو اور اس کے پاس عقل نام کی چیز نہ ہو؟ عقل سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں سوچ سکتے ہیں۔ عقل سے مراد یہ کہ ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں، ان کے پاس دوسروں کے لیے رسپیکٹ نہیں، وہ کسی طرح سے کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں سوچ سکتے کیونکہ وہ ہنگری سولز ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر غربت کس تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اگر یہ بہت سارے لوگ تعلیم کے بغیر، روزگار کے بغیر،
غربت میں یا پروان چڑھیں گے تو یہ آیا سوسائٹی کو پرامن رہنے دیں گے؟ آپ منکیز کی مثال لے لیجئے، آپ ایک کو کھلانے لگتے ہیں تو آپ کے اوپر 1000 جھپٹ پڑتے ہیں۔ 23 کروڑ کا یہ ملک ہے، جب یہ 30 کروڑ کا ہوگا، جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کو 3-3.5 کروڑ تھی، آج 70 سالوں میں وہ 10 گنا ہو گئی ہے تقریباً۔ تو اگلے 20 سالوں میں آپ لگا لیں، اگر یہ 2 گنا بھی ہو جاتی ہے تو کیا آیا اس ملک کے اندر تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہوگی جو معاشرے کو شیپ کرتے ہیں، معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، یا ان لوگوں کی ہوگی جو بگاڑ کا باعث بنیں گے؟ یہاں کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، طاقتور لوگ، وہ یہاں سے لوٹ کسوٹ کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ جو ان سے نیچے ہیں وہ بھی لوٹ کسوٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو موقع کب ملے گا۔ لیکن جنرل پبلک میں جو عام ایجوکیشن، جو اقتدار کی راداریوں میں لوگ نہیں جاتے ہیں، وہ صرف ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اس سے اپنی لائف کو پیسفل اور کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب معاشرے کے اندر سے انصاف ختم ہو جائے، ڈاکہ زنی کا خوف ہر لمحے منڈلا رہا ہو، اور پھر یہ ہو کہ اگر کوئی پکڑا جائے گا تو اس کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ پولیس اس کے ساتھ ملی ہوگی، عدالتیں جو ہیں وہ کئی سال اس پر لگا دیں گی، تو کون ایسا بے وقوف ہوگا جو پاکستان میں رہنا پسند کرے؟ ذرا سوچیں، یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ جب ہم ارلی 90s میں اس ملک کے نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ اگلے 10-15 سال کے بعد یہ ملک کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ ہماری ناپختہ سوچ تھی۔ اب اتنے سال گزارنے کے بعد، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اس میں اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آنے والے اب 20 سال یا 30 سال نہیں چاہیے ہوں، اب تو ہر 2 سال، ہر 4 سال کے بعد نہ جانے کتنے کروڑ لوگ اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ ریسورسز ہیں تو وہ ختم ہو رہے ہیں، تو لوگ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا؟ انصاف نہیں۔ جب انصاف نہ ہوگا تو لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے۔ اس لیے تمام پڑھے لکھے لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ جو حکمران ہیں ان کو اس چیز سے غرض نہیں کہ لوگ کیوں مائیگریٹ کر رہے ہیں، اگر یہ مائیگریٹ کر جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود مائیگریٹ کر جانا ہے۔ افغانستان میں اشرف غنی تھا، صدر تھا نا، تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ امریکنز کے کہنے پر بیٹھے ہوئے تخیر پر ٹرک ڈالروں کے بھر کے تو افغانستان سے نکل گئے۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا، ایک اور صدر تھا ان کا، اس کا بھی یہی عالم تھا۔ آپ کتنے اور ممالک ہیں جن میں حکمران جب افراتفری پھیلتی ہے تو وہاں سے اپنے آقاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ پاکستان میں فیوچر سیکیور نہیں ہے، لوگوں کو بھوک اور افلاس اتنا پریشان نہیں کر رہی ہے جتنا معاشرے کے اندر تنگ نظری، ڈاکہ زنی اور خوف لوگوں کے لیے مسائل بنا رہا ہے۔ لوگ رات کو ٹریول نہیں کرتے کہ کیا پتہ کہاں ڈاکہ پڑ جائے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، کیا پتہ ان کو لوٹ لیا جائے۔ شہر کی سڑکوں پر جہاں زیادہ رش ہوتا ہے لوگ وہاں زیادہ لونلی فیل کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جہاں زیادہ ہجوم ہوتا ہے وہ جگہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور جو بالکل لونلی ہوں وہ تو ویسے ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس لیے لوگ ویسٹرن کنٹریز میں جانا پسند کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کم از کم ان کو لائف کی سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، انصاف، یہ بنیادی چیزیں ان کو دستیاب۔ بقایا انہوں نے یہاں بھی محنت کرنی ہے، وہاں بھی محنت کرنی ہے۔ وہاں محنت کریں گے تو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا، وہ ریکگنائز بھی ہوگی۔ یہاں نہ محنت ریکگنائز ہوگی نہ اس کا ریوارڈ ملے گا، بلکہ وہ کہیں گے تم اگر اس قابل تھے تو تم یہاں سے چلے کیوں نہیں گئے، اب ہمارا دماغ کس لیے کھاتے؟ تو بس ذرا سوچیے۔ میں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار،
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے, تب تک کے لیے خدا حافظ.